بیٹھے ہو؟ السلام علیکم۔ بپا جانی الیاس قادری اور اس کی ٹیم نے جھوٹ بولنے کی تمام حدیں پار کر دیں۔ امام ابو حنیفہ پر اتنے بڑے الزامات لگا دیے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ سب سے پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھ لیں۔ ایک جگہ پڑھا ہے امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں امام صاحب نے 60 سال اس طرح روزہ رکھا، کسی کو پتہ نہیں چلا۔ حضرت جی 60 سال، میری عمر اس وقت 37 سال ہے، یہ بھی مادت پہنچے ہیں۔ 60 سال حضرت امام صاحب نے اس طرح روزہ رکھا، کسی کو پتہ نہیں چلا۔ فجر سے پہلے اٹھ کے خفیہ سحری فرما لیتے، کھجور کھا لیتے یا جو بھی کوئی رنگ ہوگا۔ یہ میرا گمان ہے، یہ باقی میں یہ پیٹرن بات نہیں میں کر رہا، میرا گمان ہے۔ وضو کرتے ہو سکتا ہے کہ 2-3 گھونٹ نیچے دے جاتے ہوں حضرت کہ کسی کو پتہ نہ لگے۔ جب نماز فجر پڑھا کے درس دے کے گھر تشریف لاتے تو کھانا رکھا جاتا تو آپ فرماتے اس کو باندھ دو، پیک کر دو، مدرسے لے جاتا ہوں ساتھ، ٹھیک ہے؟ تو مدرسے آتے تو آ کے شاگردوں کو کھلا دیتے۔ گھر والے سمجھتے مدرسے جا کے کھایا ہے، شاگرد سمجھتے گھر سے کھا کے آئے ہیں۔ 60 سال تک امام صاحب نے اس طرح روزہ رکھا کہ کسی کو پتہ نہیں چلا جاتا۔ 60 سال تک امام صاحب نے اس طرح روزہ رکھا کہ کسی کو پتہ نہیں چلا۔ آقا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان تو دیکھو کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلسل 30 سال روزے رکھے، خالی روزے ہی نہیں رکھے، 30 سال تک ایک رکعت میں قرآن پاک ختم کرتے رہے۔ ایک روایت کے مطابق 45 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی۔ جس مقام پر آپ کی وفات ہوئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس مقام پر آپ نے 7000 بار قرآن پاک ختم کیے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ تعالی علیہ کے سامنے امام اعظم علیہ رحمت اللہ اکرم پر کسی نے اعتراض کیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کیا تم ایسے شخص پر اعتراض کرتے ہو جس نے 45 سال تک 5 نمازیں ایک ہی وضو سے ادا کی اور وہ ایک رکعت میں پورا قرآن کریم ختم کر لیتے تھے؟ آپ فرماتے ہیں میرے پاس جو کچھ فقہ ہے وہ انہی سے سیکھا ہے۔ شاگرد تھے امام اعظم کے سیدنا عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ روایت میں شروع میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری رات عبادت نہیں کرتے تھے۔ ایک بار کسی کو یہ کہتے ہوئے سن لیا کہ ابو حنیفہ ساری رات سوتے نہیں ہیں، چنانچہ اس کے حسن ظن کی لاج رکھتے ہوئے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام رات عبادت شروع کر دی۔ امام اعظم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے مسلسل 30 سال روزے رکھے، 30 سال تک ایک رکعت میں قرآن پاک ختم کرتے رہے، 40 بلکہ 45 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی۔ جس مقام پر آپ کی وفات ہوئی، ذرا غور کیجئے گا، جس مقام پر امام اعظم کا انتقال ہوا اس مقام پر آپ نے 7000 بار قرآن پاک ختم کیا۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مبارک کے سامنے امام اعظم پر کسی نے اعتراض کیا تو آپ نے فرمایا کیا تم ایسے شخص پر اعتراض کرتے ہو جس نے 45 سال تک 5 نمازیں ایک ہی وضو سے ادا کی اور وہ ایک رکعت میں پورا قرآن کریم ختم کر لیتے تھے، اور میرے پاس جو فقہ ہے وہ میں نے انہی سے سیکھا ہے۔ آپ نے اپنی زندگی میں 55 بار حج کیا، ذرا غور کیجئے، 55 حج کیے۔ جب آخری بار حج کی سعادت حاصل کی تو خدام کعبہ شریف نے آپ کی خواہش پر باب الکعبہ کھول دیا۔ آپ بڑی عجز و نیاز کے ساتھ، عاجزی انکساری کے ساتھ بیت اللہ کے دونوں ستونوں کے درمیان کھڑے ہوئے، نوافل پڑھنا شروع کیے۔ آپ نے 2 رکعت کے اندر پورا قرآن ختم کر لیا۔ آپ دعا میں تھے کہ بیت اللہ کے ایک گوشے سے، ایک کونے سے آواز آئی تم نے اچھی طرح ہماری پہچان حاصل کی اور خلوص کے ساتھ خدمت کی، ہم نے تم کو بخشا اور قیامت تک جو تمہارے مذہب پر ہوگا یعنی تمہاری تقلید کرے گا اس کو بھی بخش دیا۔ اے حنفیوں تمہیں مبارک ہو، کیا بات ہے۔ بزرگوں کی نسبت میں یہی فائدہ ہے، ہم جیسے بھی نکمے ہوں، خطا کار ہوں، اللہ ان اچھوں کے صدقے ضرور ہم پر بھی کرم فرمائے گا۔ حضرت سیدنا مسعر بن کدام رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میں امام اعظم ابو حنیفہ کی مسجد میں حاضر ہوا، کہتے دیکھا کہ نماز فجر ادا کرنے کے بعد آپ لوگوں کو سارا دن علم دین پڑھاتے رہتے، اس دوران صرف نمازوں کے وقفے ہوتے، بعد نماز عشاء اپنی دولت سرا یعنی پھر مکان شریف پر تشریف لے گئے، تھوڑی دیر کے بعد سادہ لباس میں ملبوس خوب عطر لگا کر اپنا نورانی چہرہ چمکاتے ہوئے پھر آ کر مسجد کے کونے میں نوافل میں مشغول ہو گئے، یہاں تک کہ صبح صادق ہو گئی۔ کہتے اب مکان پر تشریف لے گئے، پھر لباس تبدیل کیا، واپس آئے اور نماز فجر ادا کرنے کے بعد گزشتہ کل کی طرح عشاء تک تدریس میں مصروف ہو گئے۔ میں نے سوچا کہ آپ بہت تھک گئے ہوں گے، آج تو ضرور آرام کریں گے، مگر دوسری رات بھی یہی معمول رہا، تیسرا دن اور رات بھی اسی طرح گزر گئی۔ میں بے حد متاثر ہوا اور میں نے نیت کر لی کہ ساری زندگی ان کی خدمت میں رہوں گا، چنانچہ میں نے ان کی مسجد ہی میں مستقل قیام اختیار کر لیا۔ میں نے اپنی مدت قیام میں امام اعظم کو کبھی دن میں کبھی روزہ اور رات کو کبھی عبادت و نوافل۔ دوستو ویڈیو آپ نے دیکھی ہے، ویڈیو کے اندر امام ابو حنیفہ پر الزامات لگائے جا رہے ہیں کہ امام ابو حنیفہ نے 30 سال تک روزے رکھے اور کہا جا رہا ہے کہ کئی سالوں تک فجر کی نماز
عشاء کے وضو سے ہی ادا کرتے رہے اور 7000 مرتبہ قرآن پاک بھی انہوں نے پڑھا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ امام ابو حنیفہ پر بہت بڑا بہتان اور الزام ہے، اس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ دوستو، ہم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اللہ کا ولی مانتے ہیں۔ اس طرح روزے رکھنا اور جنگلوں میں چلے جانا اور کئی سالوں تک قیام کرنا اور بھوکا پیاسا رہنا یہ شریعت کے خلاف ہے، اور شریعت کے خلاف ایک ولی کام نہیں کر سکتا۔ دوستو، آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کس طرح شریعت کے خلاف ہو سکتا ہے؟ قرآن ہی تو پڑھا ہے، روزے ہی تو رکھے ہیں، تو پھر یہ شریعت کے خلاف کیسے ہو سکتا ہے؟ ولی وہ ہوتا ہے جو سنت پر عمل کرتا ہے، سنت کے خلاف عمل کرنے والا ولی نہیں ہو سکتا۔ اب میں ایک حدیث مبارکہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، آپ ضرور سنیے گا، آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ ایک صحابی جن کا نام حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص ہے، ان کی بیوی نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو شکایت بھیجی کہ میرا خاوند میرے حق ادا نہیں کرتا، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہیں بلایا تو فرمانے لگے کہ میں اللہ کی عبادت میں مشغول رہتا ہوں، ساری رات اللہ کی عبادت کرتا رہتا ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس طرح تو تمہاری آنکھیں بند ہو جائیں گی، تمہاری بینائی کمزور ہو جائے گی، آنکھوں کا بھی تمہارے اوپر حق ہے، جسم کا بھی تمہارے اوپر حق ہے، تمہاری اولاد اور تمہاری بیوی کا بھی تمہارے اوپر حق ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں صرف ایک مہینے میں 3 روزے رکھنے کا حق ہے اور صرف 3 دن روزہ رکھنے کی اجازت ہے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ میں اور بھی اختیار رکھتا ہوں، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، آدھا مہینہ روزہ رکھو اور آدھا مہینہ روزے نہ رکھو۔ اس طرح سالوں تک روزے رکھنے کی اسلام اجازت ہی نہیں دیتا، اس طرح 1000 مرتبہ اور 7000 مرتبہ قرآن پاک پڑھنے کی شریعت اجازت ہی نہیں دیتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ کم از کم 3 دنوں کے اندر قرآن پاک ختم کیا جائے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت پر تو اللہ تعالیٰ نے بڑی آسانیاں فرمائی ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے رمضان کے روزے رکھے اور شوال کے 6 روزے رکھے تو اس طرح ہی ہے کہ اس نے ساری عمر روزے رکھے۔ دوستو، اب ایک اور حدیث آپ سن لیں جس سے آپ کو مسئلہ واضح ہو جائے گا اور آپ مطمئن ہو جائیں گے۔ 3 صحابہ نے آپس میں بات کی، ایک نے کہا کہ میں ساری زندگی روزے رکھوں گا، ایک نے کہا کہ میں ساری زندگی رات کو جاگ کر عبادت کروں گا، اور ایک نے کہا کہ میں ساری زندگی عورتوں سے علیحدگی اختیار کروں گا اور نکاح نہیں کروں گا۔ جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پتہ چلا تو انہوں نے تینوں کو بلا بھیجا۔ جب وہ آئے تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا میں تم سے زیادہ نیکوکار اور متقی ہوں کیونکہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں، اس لیے تم اس طرح مت کرو، میں روزے رکھتا بھی ہوں اور چھوڑتا بھی ہوں، میں رات کو جاگتا بھی ہوں اور سوتا بھی ہوں، اور میری بیویاں بھی ہیں، اس لیے دنیا کو چھوڑ دینا یہ شریعت کے خلاف ہے، دنیا کے معاملات بھی کرو اور اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی کرو۔ تو دوستو، یہ کہنا کہ 7000 مرتبہ قرآن مکمل کیا، ایک ٹانگ پر اتنے قرآن پڑھ دیے، 30 سال تک روزے رکھ لیے اور یہ جنگلوں میں چلے گئے اور اس طرح عبادت کرتے رہے، یہ بزرگوں کی بزرگی اور ولایت آپ بیان نہیں کر رہے ہوتے، یہ تو آپ بزرگوں پر بڑے بہتان لگا رہے ہوتے ہیں اور لوگوں کے دلوں سے اللہ کے ولیوں کی محبت نکال رہے ہوتے ہیں۔ ایک نئے بندے کے سامنے جب یہ ایسی باتیں کی جائیں گی تو وہ اسے ڈرامہ ہی سمجھے گا، اسلام نہیں سمجھے گا۔ آپ اسلام کو بیان کریں، اسلام کی باتیں بیان کریں، صحابہ اکرام کی وہ باتیں بیان کریں جو حدیث میں آئی ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت کی باتیں کریں، قرآن مقدس پورا بھرا پڑا ہے اس کا بیان کریں۔ آپ کو کیا ضرورت ہے اس طرح ولیوں کے بارے میں اس طرح بہتان لگانے کی اور لوگوں کو گمراہ کرنے کی؟ اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت نصیب فرمائے۔ امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اگر اچھی لگی ہے ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اگر فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو فیس بک پیج کو فالو کریں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔